جذبہ ہے، تڑپ ہے، نیت ہے، لیکن کیا کروں، اگر رات کو تہجد میں اٹھوں، دن میں کام نہیں کر سکتا، خرچ زیادہ ہیں، دکان پر بیٹھنا پڑتا ہے، گھر والوں کی بھی دیکھ بھال بچوں کی کرنی پڑتی ہے، تہجد کیسے پڑھوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے آسانی بتاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تو جاتا یہ گھر جاگتا ہوا ہوتا ہے، بس وتروں سے پہلے 4 نفل تہجد کے پڑھ لیا کر، وتروں سے پہلے 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیا کر، تو تیرا تہجد بھی ادا ہو گیا اور تیرا ذوق بھی پورا ہو گیا۔ اس وقت کا اٹھنا وہ جب وقت آئے گا جب دیکھا جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جب دعوت کھانے کو تیار ہوگی، سب دعوتی بیٹھیں گے، کھاویں گے، جب سب کھاویں گے، جب تجھے فرصت ہوگی جب ایسا کھا لینا۔ اب تو تجھے جانا کا تقاضا ہے، تجھے فرصت رہنے کی نہیں ہے کہ 12 بجے کھانا ملے گا، کھانا تیار ہے، جو کچھ ہے لے ایک طرف کو بیٹھ کے کھانا کھا لے اور کھانا کھا کے جا چلا ہے نا۔ حالانکہ ابھی اور دعوتیوں کو نہیں ملا اور ابھی سارا کھانا تیار بھی نہیں ہوا اور اس کو پہلے ہی کھلا دیا، یہ انعام ہوا کہ نہیں ہوا؟ رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اللہ نے بھی رحمت فرما دی۔ تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصلی وقت وہ ہے رات کا آخری حصہ۔ اب تو اس وقت تجھے آنے کی فرصت نہیں، ہمت نہیں، میرے بندے جا تہجد کے ہم تجھے طریقہ بتاویں، وتروں سے پہلے 4 نفل تہجد کے پڑھ لیا کر، تیرا مراد، تیری مدعا پورا ہو جائے۔ بولو آسان ہوگی تہجد؟ سب کو نہیں ہوگی، پھر بھی نہ پڑھے تو جا، پھر کیوں زبان چلاتا ہے تہجد پڑھنا چاہتا ہوں؟ چاہتا ہی نہیں تو، اگر چاہتا تو چاہت تو بتا دی ہم نے راستہ، پھر کیوں نہیں پکڑتا کہ عشاء کے بعد تہجد پڑھا کروں گا، تہجد نہیں چھوڑوں گا؟ بولو اگر عشاء کے بعد تہجد پڑھنے لگے کبھی چھوٹے گی؟ 10 سال کے بعد کہو گے اللہ کا شکر 10 سال سے میری تہجد نہیں چھوٹی، کہو گے نہیں کہو گے؟ جب پڑھو گے جبھی تو نا۔ اس کو فرما رہے ہیں مگر ان کو جب کرو جبکہ ان کے کرنے کی اپنے اندر طاقت ہو۔ اشراق کی بہت ثواب، چاشت کی نماز کا بہت ثواب، اوابین کا نماز کا بہت ثواب، تہجد کی نماز کا بہت ثواب، یہ بتائیں، مگر کرو جب تمہارے اندر طاقت ہو، ورنہ تو ٹھیک ہے ایمان رکھو اس بات پہ، ہاں تہجد کا بڑا ثواب۔ تعداد مقرر مت کرو، جتنی جس وقت سہولت اور ذوق اور ذائقے کے ساتھ ہو اتنا کر لو۔ یہ نہیں کہ بس سوچ لیا میں تو ذکر میں 3000 ہی کروں گا، 3000 دفعہ کلمہ روزانہ پڑھا کروں گا، میں تو 5000 ہی کروں گا، 2000 ہی کروں گا، کیوں؟ میں تو استغفار 1000 پڑھوں گا، کیوں؟ یہ تیری ہمت ہے؟ یہ ہمت تو نہیں جی چاہتا ہے، ہمت دیکھ پہلے نبھا سکے گا، نہیں نبھا سکے، ہاں ہمت تو کروں گا۔ اچھا تو 500 دفعہ پڑھ لیا کرو، تو دیکھ، ہاں 500 تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ایک تسبیح بھی ہر نماز کے بعد پڑھوں جب پڑھ لوں، صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں چاہوں تو جب 5 تسبیح پوری کر لوں، ٹھیک ہے، تو اپنے ذمہ 5 ہی رکھ اور پڑھنے کی کوشش کر، 1000 کی، 2000 کی، 5000 کی، ہے نا۔ تو اگر کسی دن الجھن پیدا ہو گئی تو یہ سمجھ لینا کہ 5 ہی تو ہیں میرے ذمہ، 5 ہی تو رکھ رکھی میں نے اپنے ذمہ، اس دن 5000 پڑھی تھی کل، آج نہیں پڑھ سکتا، کیا پریشانی ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرما رہے ہیں بس یہ سوچ لیا میں تو 2000 ہی پڑھوں گا، کیوں؟ شوق تو ہے لیکن ذوق نہیں ہے، پھر کیوں کرے؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا جب میں استغفار پڑھوں یا درود شریف پڑھوں میں سر میں چکر آنے لگے، چھوڑ دیا کر، نہ پڑھ۔ کون کہہ رہا تجھے زبردستی؟ اب پڑھا کر، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں تو فرما رہے شوق تو ہے لیکن ذوق نہیں ہے، تو پھر کیوں کرے؟ تو جس میں ذوق اور دل کا لگاؤ ہو وہ کرو، اس میں جو فرحت ہے، راحت ہے، اثر ہے، وہ تعداد کی مقدار کے پورا کرنے میں نہیں۔ ابھی تو 800 ہی ہوئی، 1000 پوری کرنی، پھر لگ گیا، پھر دیکھ رہا کتنی ہو گئی، ابھی تو 900 ہی ہوئی، گھڑی بھی دیکھ رہا ہے اسے بھی۔ یہ ذوق ہے؟ یہ ذوق نہیں۔ تو پھر کیوں کرتے ہو جب ذوق نہیں ہے؟ تو جس میں ذوق اور دل کا لگاؤ ہو وہ کرو، اس میں جو راحت ہے اور راحت ہے، اثر ہے، جب راحت ملے گی دل کو تو اثر ہوگا،
وہ تعداد کی مقدار کے پورا کرنے میں نہیں ہے. خانہ پوری ہوگی وہ اپنا جی خوش ہو گیا کہ ہم نے 6000 کی تعداد پوری کر لی، لیکن دل کے اندر کچھ سوز پیدا ہوا، جلن سی پیدا ہو اور دل میں کچھ رقت کپاہٹ سی آئی، کوئی ملائمت آئی، کچھ نرمی آئی، آنکھوں میں نور آیا، دل میں نور برسا، وہ کچھ بھی نہیں. تعداد پوری ہو رہی، کچھ بھی نہیں. نہ دل میں ایک جلن سی پیدا ہوئی اور نہ دل کے اندر نرماٹ آیا، نہ کچھ نرمی آئی، نہ آنکھوں میں کچھ نور آیا، نہ دل کے اندر نور برسا، کچھ نہیں. کیوں؟ یہ تعداد پوری کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. سمجھ لینا اچھی طرح سے. سمجھ میں آئی؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے، کہنے کہ کوئی ایسی بات تو بتا دے کرو جو لوگوں کے یہ کام آنے والی ہیں یا بیکاری ہیں. گمراہ ہو رہے ہیں لوگ عبادت کر کر کے، ذکر کر کر کے. عالم بھی گمراہ ہوئے چلے جا رہے ہیں اور عابد بھی گمراہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. جب راستے کا معلوم نہیں کیسے چلو گے؟ صراط مستقیم کی تعریف ہو رہی ہے کہ سیدھے راستے پر چلو. اتنے دن ہو گئے، وہاں کاندلے ایک دفعہ بیان ہوا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس میں. تو جب فارغ ہو گئے تو وہ میرا بیان تو ایسے ہی ہے سلوک و تصوف کے تعلق سے، تو لوگوں کو کچھ اچھا لگا. ایک صاحب بولے آ کر کے، جی یہ بتاؤ کہ یوں پتہ چل جائے آدمی کو کہ تو اللہ کا ولی ہو گیا نہیں ہو گیا. اللہ کا ولی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب دیکھو، میں نے کہا تم کس سے بیعت ہوگا؟ حضرت جی سے. کتنے دن ہو گئے؟ 15 سال. 15 سال مرید ہو گئے، اسے یہ پتہ نہیں کہ تو اللہ کا ولی ہے کہ نہیں. بولو، اس عبادت سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے اسے؟ ان تسبیحیں پڑھنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے سے تو وہ اچھا جو آدمی نماز پڑھ لیتا ہے یا کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اور تم اپنے آپ کو عابد سمجھ رہے ہو اور اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں اس کا پتہ نہیں. بولو بھائی، صحیح ہے بات غلط ہے؟ صحیح ہے تو لاؤ دستخط کر کے لاؤ کہ میرا تعلق اللہ سے ہے. اپنے دستخط کر کے ہمیں دکھاؤ کہ میرا تعلق اللہ سے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ثبوت دینا پڑے گا، دلیل پیش کرنی پڑے گی. تو سبھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے تعلق سب کا ہے کہ نہیں؟ صبح ناشتہ ملا تھا سب کو؟ نہیں. اور جب یہاں آیا راستہ ملا نہیں ملا؟ تو تعلق نہ ہوتا تو راستہ بلا دیتا اللہ میں، نہ کھانے کو دیتا نہ سونے کو دیتا. تعلق تو اللہ کا کافروں سے بھی ہے. کافروں سے بھی تعلق ہے کہ نہیں ہوا؟ سب سے تعلق ہوا اللہ کا نہیں. یہ تو آپ کہہ دیں گے میرا تعلق اللہ سے ہے، رات مجھے آرام سے سلایا. اگر تعلق نہ ہوتا تو اللہ کی، تو کتے کو بھی سلایا اللہ نے، تو سور کو بھی سلایا. یہ کیا ثبوت دیا تم نے اللہ سے تعلق کا؟ اس کو فرما رہے ہیں دل میں کچھ گداز پیدا ہو، دل میں کچھ رقت آئی یا کچھ نرماٹ آیا، آنکھوں میں کچھ نور آیا، دل میں کچھ نور برسا، کچھ بھی نہیں. تعداد پوری کر لی، گنتی پوری کر لی، گنتی پوری کرو ٹھیک ہے، گنتی پوری کرو ٹھیک ہے، مگر جب شوق کے ساتھ ذوق بھی ہو. یہ شرط لگائی حضرت نے. گنتی پوری کرو، 3000 کا ہے تو 3000 پڑھو، 5000 کا ہے تو 5000 پڑھو، لیکن فرما رہے ہیں جب شوق کے ساتھ ذوق بھی ہو. اگر ذوق نہیں ہوگا تو 4 روٹی کھا لو گے تم. جب اندر سے چاہت ہوگی جو تو 4 روٹی پوری کھاؤ گے، بلکہ اور بھی بعد میں دیکھ لو گے جب ادھر کوئی چمکے گا کوئی لقمہ. اور جب ذوق ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا، تو 4 روٹی کیسے کھاؤ گے؟ کھانا پوری کھینچا کھانچی کرو گے، بدہضمی ہو جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہو. اب سمجھ میں آ گیا ذوق کسے کہیں؟ ہندی کی چنتی کرنے میں مجھے بہت دیر لگتی ہے آپ حضرات کو سمجھانے میں. جو بیٹھے مول صاحب سمجھائیں، اب تمہیں کیسے سمجھائیں، ہے نا؟ تو شوق اور ذوق. تو شوق کیا ہے؟ کھانے کا. اور ذوق کیا ہے؟ کہ کھانے کو جی بھی چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا اس کو جو ہم ہمارے سامنے سبزی رکھی ہے. ذوق تو ہے نہیں اور تعداد 4 روٹیوں کی پوری کرنا چاہتا ہے، تو بولو نفع ہوگا کہ نقصان؟
ہو سکتا ہے وہ بکائی آنے لگے کھاتے کھاتے. اسی لیے حکم ہے جب ذکر کرو، اس میں تلاوت قرآن بھی داخل ہے، تسبیح بھی داخل ہے، ذکر اللہ بھی داخل ہے، نفلیں بھی داخل ہیں، روزے بھی داخل ہیں، تو اس طرح کرو کہ ذوق باقی رہے، تاکہ دوسرے وقت میں اس کام کے کرنے کو طبیعت تڑپے کہ رات کب آئے گی، رات کے اٹھنے کا وقت کب آئے گا، تہجد میں اٹھنا ہے. لگ رہا ابھی سے انتظار میں لگ رہا ہے، بے چینی لگ رہی ہے، ابھی سے بے چینی لگ رہی ہے رات کی. رات کو بھائی جلدی سو، چلو بھائی چلو آرام کرو. رات کو الارم لگ گیا نہیں لگ گیا، کتنی بے چینی ہے، کتنا شوق ہے، رات کو اٹھنے کا وقت کب آئے گا. تو اس کو ذوق دعوت دے رہا ہے، جو کل کھایا تھا اور مجھے مزہ آیا تھا آج بھی وہ کھانا مجھے نصیب ہو، جو کل تہجد میں مزہ آ رہا تھا آج بھی نصیب ہو، جو کل رات تہجد میں مجھے خواب رات کو سوتے ہوئے نظر آیا تھا، مکہ مدینے کی سیر ہو رہی تھی، فرشتوں میں جماعت میں نماز کھڑا ہوا فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگا تھا، آج بھی مجھے رات کو نصیب ہو. یہ ذوق ہے. کیا ہے یہ؟ تو اتنی عبادت کرو کہ اس میں ذوق باقی رہے، کہ دوسرے وقت میں اس کام کے کرنے کو طبیعت تڑپ ہے کہ رات کب آئے گی، رات کے اٹھنے کا وقت کب آئے گا. ذوق دعوت دے رہا ہے تو شوق پورا کر کے نہیں، جی بھر کر ختم کرنا نہیں، بلکہ جی کچھ رہے تو دوسرے وقت میں کھانے کا مزہ آ جائے گا. جیسے جسمانی غذا میں مزہ آتا ہے، ایسے ہی غذائے روحانی کا مزہ آ جائے گا کہ پہلے سے انتظار کر رہا تھا کب رات آئے گی کہ آخر رات میں نیت باندھ لوں. گویا کہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے، آرزو ہے تو مجھے اور میں تجھے دیکھا کروں، آرزو ہے تو مجھے اور میں تجھے دیکھا کروں، ہے نا. یہ کہہ رہا ہے، زبان حال سے یوں کہہ رہا ہے، تمنا ہے میری یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھے اور میں آرزو ہے تو مجھے اور میں تجھے دیکھا کروں. اس کو ذوق کہتے ہیں. اب دیکھو اس شوق کے پورا کرنے میں کیسا مزہ آ رہا ہے. آنکھوں میں نور، دل میں نور، جسم میں بہار. تو جب دین کے کام جو کہ ضروری ہی ضروری ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے ہی دنیاوی نقطہ نظر سے اپنے ایمان کی حفاظت، جان اور مال اور عزت کی حفاظت کا طریقہ کون سا اختیار کرنا چاہیے. کیا بلا میں ڈال دوں، کیا بلا میں ڈال دوں، اتنا کھانا چاہیے کہ پیٹ میں بھاری پن ہو جائے اور دست لگ جائے. کیا اتنا گھی پی لینا چاہیے کہ پیٹ میں سے باہر نکلنے لگے. تو جب غذا میں اس طرح نہیں ہے بلکہ ایک آدھ لقمہ بھوک کا چھوڑ کر ہو تو بھلا روحانی چیز تو بہت اونچی چیز. ایک آدمی آدھی کلو گھی کھایا کرتا تھا روزانہ. ایک حکیم آیا، اس نے دیکھا کہ پہلوان آدھی کلو گھی روزانہ پی جاتا ہے. اس نے کہا پہلوان صاحب کل کو آپ سے ایک کام ہے. کہا کہ صبح کو جب آپ پاخانہ کرنے جائیں تو ایک کسی مٹی کے برتن میں پاخانہ کریں، میں اس کی جانچ کروں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. اس نے پاخانے کو جو ہے اٹھایا حکیم نے اور اٹھا کے اس کو گرم کرایا. جب گرم کرایا پھر اس میں سے گھی جو نکلا اسے نچوڑا، پھر اس کو تولا اور تولنے کے بعد کہا پہلوان صاحب کھانے کو تو چاہے آپ 1 کلو گھی روزانہ کھا جایا کریں مگر آپ کی خوراک اتنی ہے جتنی اس میں ہضم ہو چکی، باقی دیکھو پاخانے کے راستے باہر نکل جائے. یہ بیکار جا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. تو حکیم کے مشورے سے کیا تو اس کو پھر وہ بدن پر لگا، نقصان سے تو بچا، ورنہ راضی ہے کہ میں تو آدھی کلو گھی پی جاتا ہوں. اس کو فرمایا کیا اتنا کھانا چاہیے کہ پیٹ میں بھاری پن ہو جائے اور دست لگ جائے. تو جب غذا میں اس طرح نہیں بلکہ ایک آدھ لقمہ بھوک کا چھوڑ کر اٹھو تو بھلا روحانی چیز تو بہت اونچی چیز. میدان میں آنا تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے نا. میدان میں آنا گھر چھوڑ کر اور جذبے کے ساتھ نکل کے، اور بھی کچھ نہیں ہاتھ میں آئے چمٹا ہی لے کے چل دیا، اور نے کچھ سامنے آیا تو ایک بگدا ہی لے کے چل دیا. ارے پاگل، اگلا کیا لے کھڑا ہے، تو کیا لے کے جا رہا ہے نا، کیا لے کے جا رہا ہے. تو میدان میں آنا تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. شریعت کہتی ہے، شریعت کسے کہیں؟
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو. کسے کہیں شریعت؟ جب سنو شریعت یوں کہتی تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو شریعت کہتے ہیں. کہ تم نے ایسی حالت میں پہل اور مقابلے کی جرت کیوں کی اور جب کی تو بھگتو. حکایات صحابہ میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب بھی کوئی کافر آیا اور کہا جی فرماؤ کیسے آئے ہو، بس وہی متکبرانہ انداز کے ساتھ الٹی سی باتیں حضرت علی کو کہتا، میری ماں نے تیرے واسطے پالا ہے، میری ماں نے تیرے واسطے دودھ پلایا ہے، اور میرا نام یہ ہے اور میرا کام یہ ہے، اور میرے سامنے کوئی ڈٹتا نہیں ہے. حضرت علی سن رہے بہت اچھی باتیں کہہ رہے، بہت اچھی تقریر کر رہے، بہت اچھی باتیں سمجھا رہے ہو، لیکن پتہ جب چلے گا جب حقیقت سامنے آئے، پتہ جب چلے گا جب حقیقت. بھائی لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں. حضرت علی فرما رہے لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں. لڑنا جھگڑنا جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. بات نہ بنا، وہ کافر کہہ رہا ہے بات نہ بنا، نکال تلوار میدان میں. تلوار نکالی، جو انہیں سونٹ کے آیا تو حضرت علی نے بھی نکال لی، حضرت علی نے بھی نکال لی. اور جب نکال لی تو حضرت علی نے فرمایا ایک کا مقابلہ ایک سے ہے، دوسرا تیرے ساتھ کیوں ہے؟ انہوں نے یوں دیکھا یہاں ہماری تلوار ہٹ ایک طرف، تیری ماں نے دودھ پلایا تو تجھے لے. دیکھا آپ نے؟ گیا دھارو دھار گیا. کیا کس نے سکھائی تدبیر؟ کس نے سکھائی؟ اللہ نے. کیوں؟ شریعت نے سکھائی ہے کہ اپنی طاقت دیکھ لو، طاقتور تمہارے سامنے ہے، مقابلہ کر سکو گے نہیں، پہلے یہ سوچو، اور جب مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ پھر ذرا ترکیب سے کام لو، پینترے سیکھو کہ کس پینترے سے اس کی ٹانگ کاٹنی ہے، کس پینترے سے اس کا وار روکنا، یہ سیکھنا ضروری. ایک آدمی نے یہاں باہر ایک کتے کے لاٹھی ماری، یوں کر کے جو لاٹھی ماری، کتے نے پتہ نہیں کس ترکیب سے یوں اٹھا کے پیر ادھر رکھ لیا، وہ لاٹھی لگی زمین میں. تیرے سے اچھا کتا ہی رہا ہے نا. اس طرح داؤ سے انہوں نے اپنی جان بچا لی، لاٹھی نہیں کھائی. کتے نے، اسے کس نے سکھایا؟ اسے خدا نے براہ راست سکھایا. انسان کو کہو نوجوانوں کو دوڑ لگاؤ مگر دلکی کی چال چلو، جیسے گھوڑا چلتا ہے. بتاؤ گھوڑے کو کس نے سکھایا؟ گھوڑے کو تو مالک نے سکھا دیا ہوگا، کتے کو کس نے سکھایا؟ اور تم دیکھو کتا بڑھانے جا رہا ہے تو دلکی کی چال چلے گا، نہ تھکتا، نہ پیٹ میں تکلیف ہوتی، نہ کوئی پریشانی ہوتی، چلتا چلا جاتا. یہاں تمہیں حکم دیا تم اختیار کرو، اب تمہیں تقریر کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں سمجھانا پڑ رہا، کہیں کہیں سے چھوڑ کے مجلس میں آنا پڑ رہا ہے، پھر لے کے کچھ جاتے نہیں سبق، اور پھر آ کے سناتے نہیں واپس کہ ہم نے یہ سبق سنا تھا، ہم نے یہ کام شروع کیا، صحیح ہے غلط، مشورہ نہیں کرتے. تو کیسے سمجھیں ہم کہ یہ جو لوگ یہاں مجلس میں آ رہے ہیں ان کو ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیسے سمجھیں؟ جب پچھلا سبق نہیں سنائے گا استاد کیسے کہے گا کہ اس بچے کا 1 پارہ ہو چکا، اس بچے کے 5 پارے ہو چکے؟ کیسے کہیں گے؟ ہائے ہائے، بس یوں دکھتا ہے ہاں بھائی آئے اور گردن ہلائی ہے، چلے گئے چھٹی پر. تو یہ سمجھیں گے ایسی بھینس ہے دودھ دیتی نہیں، گھاس گھاس کھاوے. ایسی بھینس ہے کہ گھاس گھاس کھاتی ہے، دودھ دھار کچھ نہیں دیتی، ایسی بھینس. تو ایسی بھینس کو رکھو گے بھائی؟ اچھا لگے گی بھینس ہو تو تم ایسی بھینس بنو کیا؟ ایسے ہی مرید بنو، ایسی مجلس میں آنے والے بنو کہ آئے اپنا گھر دیں، واہ واہ بڑا مزہ آیا، بس جا کے اپنا گھر پڑھ کے سو گئے، مزہ آیا. مزہ تو جب آئے گا جب کڑوی دوا استعمال کرو گے اور اس کے بدلے پھر تمہیں نورانیت اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جب مزہ آئے گا. اور جب اس کو لے کے قبر میں جاؤ گے جب مزہ آئے گا، جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے جب مزہ آئے گا. ابھی سے کہاں سے مزہ آ گیا؟ تو کیا فرمایا؟ جب کی اور اب بھگتو. میں نے تو منع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، میں نے تو قانون جاری کر دیے تھے، قانون کا خیال کیا ہوتا پھر ہماری امداد آ جاتی، قانون کا خیال کیا ہوتا
پھر ہماری امداد آ جاتی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امداد تو اب بھی آئے گی، امداد تو اب بھی آئے گی، لیکن مر بھر کر، ہے نا. امداد تو اب بھی آئے گی مگر مر بھر کر. پکڑے گئے، جیلوں میں گئے، ضمانتیں ہوتی پھر رہی، کہیں الہ آباد سے، کہیں کہیں سے، سال 2 سال 10 سال کے بعد جا کے چھٹکارا ہوا، گھر آ گئے تو کامیابی تو ہو گئی. تو بھائی ہوئی، مر بھر کر ہوئی. تو کیا فرما رہے ہیں؟ پھر کیا کریں جی ہم؟ تو فرما رہے ہیں تم نے صبر کیا ہوتا، تم نے صبر کیا ہوتا. ہاں چڑھ کر ہی آ جائیں تو اپنی حفاظت ضروری تھی. آگے وہ مضمون جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ٹپرانے والوں کو کہا تھا، اب میں نے سنا تھا. آگے وہی، کیونکہ سارے اللہ والے ایک ہی ہیں، الگ نہیں کوئی. ہاں عالم جو ہیں وہ ہیں الگ الگ. عالم جو ہے نا جنہیں علم حاصل ہے یہ پھر اپنی پارٹیاں بناتے، لیکن اللہ والے سب ایک. اسی لیے اللہ والے کبھی آپس میں لڑتے نہیں. عالم لڑتے، اللہ والے کبھی نہیں لڑتے. ان میں بڑے بڑے اختلاف ہوں جب بھی نہیں لڑتے. 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. بتاؤ کبھی کوئی صاحب ثبوت دے کہ کبھی ان میں لڑائی ہوئی؟ ہاں جو اور تھے پھکے ان میں ہوئی، ان میں ہوئی ہے، ان میں نہیں ہوئی. اہل حق میں کبھی، ہاں اگر اہل حق میں کبھی ہوئی تو جب ہوئی جب کوئی منافق بیچ میں گھس گیا، اس نے بیچ میں گھس کر ادھر کی ادھر لگا کے الٹی سیدھی باتیں کھڑی کر دی، فتنہ کھڑا کر دیا. ورنہ اہل حق میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوتی. تو فرما رہے ہیں صبر کیا ہوتا پھر تو یہ ہوتا کہ مریں گے یا بچیں گے. اگر مریں گے تو شہادت، جیسے لکھا ہوا ہے کہ گھر میں چور آ جائے اور اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے اس سے ہاتھا پائی ہو جائے اور یہ مال کی حفاظت کرنے والا مر گیا تو شہید ہوگا. کیا ہوگا؟ شہادت کا مرتبہ پائے گا. کون؟ جو اپنے گھر میں چور آ گئے اور آ کر کے انہوں نے ہاتھا پائی ان سے شروع کر دی. تو فرمایا مال کی حفاظت کرنے والا مر گیا تو شہید ہوگا، شہادت کا مرتبہ پائے گا. ہاں دیکھو گنجائش، ہاں مقابلہ نہ کرے نہ صحیح. چور آ گھسے گھر میں، کیا پتا بھائی گولی مار دیں، کیا خبر ہے گولی مار دیں. تو مقابلہ میں کیسے کروں ان کا؟ میرے پاس کیا خبر ہے کتنے ہوں یہ اور کیسے ہتھیار لے رہے ہوں گے. تو مقابلہ نہ کرے نہ صحیح، گھر سے نکل کر بھاگ جائے، چور کے سپرد کر جائے. سارا گھر تم لے جاؤ سر پہ رکھ کے، ہم تو جا رہے ہے نا، ہم تو جا رہے بھائی، سارا گھر تمہارے سبوت، چور کے سبوت کر کے اور بھاگ گیا نکل کر. تو اس کی بھی اجازت ہے. جان پیاری مال نہیں پیارا، مال پیارا نہیں. عجیب آدمی، زبان سے کہہ رہے ہو مال بھی تو پیارا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اگر مال چلا جائے تو جان تو بچے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تو اس کی بھی اجازت ہے. ہاں مقابلہ کوئی نہ کرے تو نہ صحیح، گھر سے نکل کر بھاگ جائے. ہاں اگر مقابلہ کرنے لگے اور اسے مارا جائے تو شہید ہو، شہادت کا مرتبہ اللہ اس کو عطا فرمائے. اور چور اگر مارا گیا تو جہنمی. چور چوری کے وقت میں، زانی زنا کرنے کے وقت میں مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے. چور اگر مر گیا تو کہاں جائے گا؟ اور اگر مال کا مالک گھر والا مارا گیا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں. سوچ کے کہیے کبھی دو زخمی کہنے لگو. ایسے ہی آج کل کچھ ہیں کچھ جواب دیں کچھ. تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ مسئلے سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں لائن کی. تو یہ لائن سمجھنے والوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، وہی صحیح علم پر عمل کر پاتے ہیں، اور یہی دوسروں کے لیے منزل پر چلنے کا راستہ. اس لیے وہ عورتیں بھی بڑی بڑی رہبر بنی اور وہ مرد بھی رہبر بنے دوسروں کے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگوں کی رہبری عورتوں نے کی جنہوں نے دین کو سمجھ لیا. جب دین کو سمجھتے نہیں، بس ایک عورت آ گئی، آ جاؤ تعلیم ہوگی، آ جاؤ وہاں فلاں کے یہاں آ گئی. کہاں سے آئی؟ وہاں سے آئی بڑھانے سے، یہ کلکتے سے آئی، آ کے بیٹھ گئی.
اب کوئی بڑھیا نامہ سنا رہی، کوئی کچھ سنا رہی، کوئی کچھ سنا رہی، اور رلا رہی اور اپنا بھی رو رہی ہے، سارے ہل رہے ہیں، پڑھو درود شریف، پڑھو درود شریف۔ تو غلط دعویٰ، غلط چال کامیاب نہیں، صحیح چال ہوگی تو انشاءاللہ کامیاب ہو، ٹس سے مس نہیں ہو۔ صحابہ کی تعریف کیوں ہے، اولیاء اللہ کی تعریف کیوں ہے قرآن کریم میں؟ یہاں ایک تھے بیچارے جذباتی آدمی، تو وہ جذبہ میں کبھی کبھی آ کر الٹی سیدھی کہا کرتا، میرا جی یوں چاہتا ہے ان مولویوں کی جیب پکڑ لو، بس یہ تقریر کریں، میرا جی چاہے کہ جیب پکڑ لو، ایسے سے الفاظ۔ سب کہتے پاگل ہے، بے وقوف آدمی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک دن جہاں مسجد میں کھڑا ہوا اور اگر لگا بکھرنے، اور یوں کہنا میں کسی سے نہیں ڈرتا، سارا ہندوستان آ جائے میں جب بھی نہیں ڈرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، سب کے سب۔ ایک بولے نا دوسرے کو، وہ تو اپنی اپنی کہہ رہا ہے، پیچھے سے آ گئے ایک بیچارے حاجی یوسف خان تھے، آ گئے، انہوں نے جو پیچھے سنا اس کا جذبہ نہیں ہو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے سارا ہندوستان بلا لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ حاجی نے آہستہ سے جوتے نکال کے پیچھے سے آ کے اس کی پنڈلیوں میں ہاتھ لگا کے انگلی اور یوں کر دیا، اب جو انہوں نے خوف جو کیا وہ تو ایک دم اچھل کے پڑا، بس سب نے ہتھیلی پیٹ دی، تو کہتا سارے ہندوستان کو بلا لو، ڈر گیا۔ اب اس کا کیا جواب دے، کیونکہ راستہ نہیں معلوم ہے، جواب کیا دے؟ اگر راستہ معلوم ہوتا یہ دعویٰ نہ کرتا، اگر راستہ معلوم ہوتا یہ دعویٰ نہ کرتا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اگر راستہ معلوم ہوتا ڈر گیا تھا تو اس کا جواب دیتا۔ یہ نوبت ہی نہ آتی اول تو، جو انگلی لگا کے پیروں میں ان کے خاؤ خاؤ کرتے، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کیوں؟ اچانک کے حادثے سے انسان کا ڈر جانا کوئی ولی ہونے میں کمی نہیں پیدا کرتا۔ اچانک کے حادثے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر جاتے تھے، اور تم بھی ڈر جاؤ۔ اور یہاں بیٹھے ایک دم سے کوئی یہاں پٹاخہ چھوڑ دے، پتہ نہ ہو تو بدک جائیں گے، سارے نہیں بدک جائیں گے، ڈر جائیں گے نہیں۔ ہاں دیکھ رہے ہیں پٹاخہ میں آگ لگا رہا ہے تو دل پکا ہو گیا، اب وہ چھوٹے گا تو ہم نہیں ڈریں گے، کیوں؟ ہم پہلے سے اس کے جھٹکے کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جان کی حفاظت زیادہ اہم ہے اور پہلے ہے، اور مال کی بعد میں ہے۔ تو اگر کوئی مال کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے چوروں سے جان بچا کے کھسک گیا اور نکل کے بھاگ گیا، تو فرمایا اس کی اجازت ہے، گنہگار نہیں۔ تو ہمارا بھاگنا بھی اللہ کو راضی کرے اور ہمارا لڑنا بھی اللہ کو راضی کرے، یہ ہے بندگی، یہ ہے مسلمان نہیں۔ اور عزت کی حفاظت مال کی حفاظت سے پہلے ہے، عزت کی حفاظت مال کی حفاظت سے پہلے ہے، مال کی حفاظت بعد میں ہے۔ مال جائے لیکن جان اور عزت بچی رہے، اس لیے گھر سے نکل گیا۔ اگر وہ گھر والا یہ سمجھا کہ یہ ایک چور ہے، جیسے یہ ہے ویسے ہی میں بھی ہوں، ایک ہی ہے، تو یہ کچھ ہاتھ تپائی کرے گا تو میں بھی ہاتھ تپائی کروں گا، ایک مارے گا میں بھی ایک ماروں گا، دو ماروں گا، جی ایک تو ماروں گا اگر اس نے دو مارے، اور اگر وہ مر گیا تو مقصد حاصل، اور میں مر گیا تو شہید۔ یہ جان کر اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو جان کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے کہ وہ گھر میں گھس آیا تھا، اور وہ اس لیے کہ اگر دشمن زور آور ہوا اور گالی دے رہا ہے، برے برے الفاظ، سخت الفاظ کہہ رہا ہے، اور زور آور ہے، طاقتور ہے، قداور ہے، ہتھیار اس کے ہاتھوں میں ہے، تیرا کوئی بس نہیں چلنے کا، تو فرمایا بہرے بن جاؤ۔ کیا کرو؟ پھر جب بہرے بن گئے زبان کہاں چلے گی، ہے نا؟ کیونکہ اس نے تو کچھ سنا تو ہے ہی نہیں، تو آگے سلسلہ بڑھنا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بالکل شیطانی ہو گیا ہو تو اس کا بغیر مقابلے کے چارہ نہیں، تو ہم نے گویا بات سنی ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں، بولنا بھی بند کر دیا، گم لگا لی، اپنے ہونٹ چپکا لیے، پھر بھی وہ گالی دینے سے باز نہیں آ رہا ہے، اور گالی بڑھ کر دیتا چلا آ رہا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر ہاتھ بھی چلانا شروع کر دیا ہے۔ تو تم کیا کرو گے؟ نہیں پٹتے رہو گے؟ مرتا کیا نہیں کرتا۔
آگے فیصلہ مرتا، یہ بات بیچ میں جہاں تک ہو ٹالو، انسنے کر دو، بہرے بن جاؤ۔ تو جہاد جس کو جہاد حقیقی کہتے ہیں اس کی پہلی شرط ہے تقوی کا حاصل کر لینا۔ جہاد کی اجازت نہیں ہے، کافروں سے لڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، جہاد کے اندر لڑنے کی اس کو مسلمان کو اجازت نہیں ہے جس کے اندر پہلے تقوی حاصل نہیں کیا۔ بغیر اس کے جہاد حقیقی واقعی نہیں ہوگا۔ قاعدہ مشہور ہے اذا فات الشرط فات المشروط، یعنی جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے، پانی نہ ہو تو تیمم شرط ہے، اور اگر نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، اگر نہ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، کیوں کہ جب پہلی شرط ختم ہوگی دوسری بھی ختم ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ نماز پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے، پانی نہ ہو تو کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ شرط شے کا موقوف علیہ ہے، یعنی اس پر موقوف ہے شے کا ہونا، یعنی کسی چیز کے لیے جو شرط ہے اس کے بغیر وہ چیز نہیں پائی جا سکتی، لیکن وہ شے سے باہر ہے، وہ شے سے باہر ہے، اس کے اندر اس کی ذات میں داخل نہیں۔ وضو نماز سے پہلے ہے، نماز سے باہر ہے، جی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ پہلے وضو کرے گا بعد میں نماز پڑھے گا، کیونکہ وضو پہلے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں۔ اسی طرح جہاد کے لیے تقوی شرط ہے، تقوی باطنی بھی ہو، تقوی ظاہری بھی ہو۔ ظاہری اعمال جو تقوی کے لیے مثل جسم کے ہیں وہ اچھے سے اچھے ہوں، اور اعمال کا جو جسم اور ظاہر برا ہو اس سے الگ رہے، یہ شرط تقوی کا جز اور حصہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عالم لوگ جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جہنم میں جانے کا ارادہ ہوگا چلا جہاد کا فتویٰ لے کے؟ جہاد کے قابل کون ہے؟ آج کل کے تو جو بچے نئے قسم کے عالم بن رہے ہیں، حافظ اور قاری صاحب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی بڑی قرات اور بڑی تقریر ہو رہی ہیں، وہ بھی جہاد کے قابل نہیں، وہ بھی جہاد کے قابل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حسین جمیل لڑکی کافروں کی گانے گا گا کر کے اپنی فوج کو ابھار رہی تھی، میدان جہاد میں جوش دلا رہی تھی تاکہ مسلمانوں پہ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑیں، ایسے جذبہ اٹھے، ایسے گانے گا رہی تھی۔ اللہ کا حکم